بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبی ہے۔ جب میں اپنی زندگی کی کتاب کھولتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم کچے آنگن والے چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ غربت ہماری زندگی کا حصہ تھی، لیکن محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے گھر میں میری ماں، میرے 2 بھائی اور میں رہتے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے گرد گھومتے تھے، جیسے کسی ٹوٹتے ستارے کے گرد باقی ذرات گھوم رہے ہوں۔ میرے بھائی اگرچہ خود سخت مشقت کر کے کما کر لاتے تھے، لیکن ان کی ساری محنت کا مرکز میں ہی تھی۔ وہ میری ہر خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے۔ میں اکلوتی بہن تھی، شاید اسی لیے ان کی محبت مجھ پر یوں برستی تھی جیسے بارش کے بعد کی پہلی ٹھنڈی ہوا۔ میرے بھائی چھوٹے موٹے کام کرتے، کبھی مزدوری تو کبھی کسی دکان پر دن بھر کھڑے رہتے۔ ان کے کپڑوں سے ہمیشہ پسینے کی بو آتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ بو ایک قربانی کی خوشبو تھی۔ شام ڈھلتے ہی جب وہ تھکے ہارے گھر واپس لوٹتے تو ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا۔ کبھی میرے پسندیدہ چپس، کبھی چھوٹی سی چوڑیاں، کبھی رنگین کاپیاں۔ میں شرارت سے کہتی، آپ لوگوں نے اتنی محنت کی اور پھر بھی میرے لیے یہ سب لائے۔ بڑا بھائی مسکرا کر جواب دیتا، ہماری بہن کے نخرے ہی تو ہماری خوشی ہیں۔ میری ماں اکثر غصے میں کہتی، تم لوگ اسے سر پہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ لڑکی ہے، کل کو سسرال جانا ہے، ابھی سے عادت ڈالو۔ لیکن بھائی ماں کی بات پر بھی پیار سے مسکرا دیتے۔ چھوٹا بھائی اکثر کہتا، امی ہماری بہن پڑھ لکھ کر افسر بنے گی، تب آپ دیکھیں گی کیسے سب ہمیں عزت سے یاد کریں گے۔ میرے اندر پڑھنے کا جنون تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کر لی تو میرا اور میرے خاندان کا مقدر بدل سکتا ہے۔ جب میٹرک کا نتیجہ آیا اور میں پاس ہو گئی تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے رزلٹ کارڈ بھائیوں کے ہاتھ میں دیا۔ وہ مجھے بار بار گلے لگاتے اور کہتے، ہماری محنت رنگ لائی، ہمارے بہن نے ہمیں سر فخر سے بلند کرنے کا موقع دیا۔ میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، اب میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ کالج کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں، لیکن میرے دل میں ایک خواب تھا اور زبان سے نکلنے کے بعد وہ خواب میرے بھائیوں کے سامنے حقیقت بن گیا۔ بڑا بھائی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ایک سوچ کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کالج؟ ہاں ضرور جانا چاہیے، لیکن فیس کیسے دیں گے؟ چھوٹا بھائی فوراً بول اٹھا، بھائی اگر ہم دونوں دن رات محنت کریں تو کیوں نہیں دے سکتے؟ روبی ہماری بہن ہے، ہم اپنی خوشیوں پر سمجھوتا کر لیں گے لیکن اس کے خواب پر نہیں۔ ماں نے ایک سر داں بھری، تم لوگ اپنی حالت دیکھو، کھانے کے بھی لالے پڑے رہتے ہیں اور تم اسے کالج بھیجنے کی بات کر رہے ہو۔ مگر دونوں بھائی اپنی ضد پر قائم رہے۔ بڑا بھائی میری طرف دیکھ کر بولا، امی ہماری بہن پر ہمیں یقین ہے، یہ وہ بچی ہے جو ایک دن ہمارے سارے دکھوں کا بدلہ لے گی، یہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرے گی۔ اس رات میں نے سنا کہ دونوں بھائی کمرے کے کونے میں بیٹھے حساب لگا رہے تھے۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا، میں صبح سے شام تک دکان پر بیٹھوں گا، تو رات کو شفٹ کر لینا، اس طرح ہم دونوں تھک تو جائیں گے لیکن روبی کا خواب پورا ہو جائے گا۔ بڑے بھائی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہاں بس یہ سوچ کر دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہماری قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ دونوں اپنی زندگی کیوں میری خوشیوں پر قربان کر رہے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آتی، یہی اصل محبت ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے ہاتھوں میں کالج کا داخلہ فارم تھاما۔ اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں۔ فیس ادا ہو چکی تھی۔ یہ وہ پیسہ تھا جو میرے بھائیوں نے اپنے خون پسینے سے کمایا تھا۔ جب میں نے فارم پر دستخط کیے تو آنکھوں کے سامنے بھائیوں کے چہرے گھوم گئے۔ وہ دونوں مطمئن نظر آتے تھے، جیسے انہوں نے اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ جب میں کالج جانے کے لیے پہلی بار تیار ہوئی تو ماں کی آنکھوں میں فکر اور بھائیوں کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ چھوٹا بھائی ہنستے ہوئے بولا، دیکھنا ایک دن لوگ کہیں گے یہ ہے وہ لڑکی جو اپنے بھائیوں کی جان ہے۔ بڑا بھائی میرے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے بولا، یاد رکھنا روبی، تمہارے کندھوں پر صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی بوجھ ہے، ہمیں کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گی، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی بے چینی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آنے والا وقت مجھے کسی ایسے امتحان میں ڈالے گا
جس کا اندازہ نہ مجھے ہے نہ میرے بھائیوں کو۔ کالج کے گیٹ پر قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ دنیا میرے چھوٹے سے محلے، تنگ گلیوں اور مٹی سے لپٹے ہوئے مکان سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں ہر طرف چمک تھی، بڑی بڑی گاڑیاں گیٹ کے پاس رکی ہوئی تھیں، لڑکیاں برانڈڈ پرس لٹکائے ہوئے تھیں اور لڑکے قیمتی گھڑیاں پہنے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان سب کے درمیان میں نے جب اپنے سادہ کپڑوں میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کو دل دھک سے رہ گیا۔ گیٹ پر کھڑی چوکیدارنی نے میرا ایڈمیشن کارڈ چیک کیا اور اشارہ کر کے اندر جانے دیا۔ جیسے ہی میں لان میں پہنچی تو ایک گروپ کی لڑکیوں نے میری طرف دیکھا اور سرگوشیاں کرنے لگی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نظر جھکائی اور تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پہلا دن ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ اور بھی کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ ایک لڑکا اپنی کرسی پیچھے کھینچتے ہوئے بولا، لگتا ہے یہ نیو اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک اور لڑکی نے آہستہ کہا، کتنی سادہ لگ رہی ہے، لگتا ہے کہ سیام فیملی سے ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے کانوں میں صاف پڑ رہی تھیں۔ میں نے کونے میں خالی سیٹ دیکھی اور جا کر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ استاد کلاس میں داخل ہوئے تو سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر نئے طلباء سے بھی پوچھنے لگے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر کہا، میرا نام روبی ہے۔ استاد نے پوچھا، تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ میں نے جواب دیا، انگریزی ادب اور سائنس۔ استاد نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا، لگتا ہے تم محنتی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ یہ جگہ شاید میرے لیے بھی بن سکتی ہے۔ باقی طلباء نے بھی تعارف کروایا، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر اپنی شاندار فیملی بیک گراؤنڈ پر تھی۔ کوئی اپنے باپ کا بڑا بزنس بتا رہا تھا تو کوئی اپنے بیرون ملک سفر کے قصے۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ کلاس کے بعد پہلا لیکچر شروع ہوا۔ میں نے اپنی نوٹ بک کھولی اور پوری توجہ سے نوٹس بنانا شروع کر دیے۔ لیکچر کے دوران استاد نے ایک سوال کیا، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نظریے کی اصل وضاحت کیا ہے؟ پورا کلاس روم خاموش ہو گیا، کسی کو جواب نہ آیا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا۔ استاد نے میری طرف دیکھا۔ ہاں روبی، میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ میری آواز ہلکی تھی لیکن اعتماد بھرا ہوا تھا۔ استاد نے خوشی سے کہا، زبردست، یہ جواب بالکل درست ہے، آپ سب کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر باقی کلاس کے چہروں پر عجیب تاثرات ابھرے۔ کچھ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کچھ کے چہروں پر ناگواری جھلکی۔ ایک لڑکی نے اپنی دوست کے کان میں کہا، یہ نئی لڑکی تو بہت لائٹ لگتی ہے۔ دوسری نے جواب دیا، دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے۔ وقفے کے دوران سب لڑکے لڑکیاں گروپ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا لنچ باکس نکالا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لنچ کھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہاں میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میرے قریب سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی نے طنزی انداز میں کہا، کتنا بورنگ باکس ہے، ہمارے ساتھ کینٹین کیوں نہیں آتی؟ میں نے مسکرا کر انکار کیا، شکریہ، مجھے یہیں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اگلے دنوں میں بھی یہ ماحول ویسا ہی رہا۔ کوئی میرے ساتھ خاص بات نہ کرتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا مقصد دوستی نہیں بلکہ تعلیم ہے۔ میں کلاس میں سب سے پہلے پہنچتی اور آخری لمحے تک نوٹس مکمل کرتی۔ کچھ طلباء میرے اس رویے کو غرور سمجھنے لگے، لیکن اصل میں یہ میری جھجک تھی۔ ایک دن فزکس کے لیکچر میں استاد نے مجھے بورڈ پر بلا لیا۔ سوال مشکل تھا اور پوری کلاس سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر پورا حل لکھ ڈالا۔ استاد نے تالیاں بجا کر کہا، بہت خوب، یہی اصل محنت ہے۔ اس کے بعد پہلی بار کلاس میں کچھ طلباء نے میری ہلکی سی تعریف کی۔ ایک لڑکے نے کہا، واہ، تم تو بڑی ذہین ہو، لیکن اس کے لہجے میں رشک زیادہ اور تعریف کم تھی۔ کلاس کے بعد میں لائبریری گئی۔ وہاں کتابوں کی خوشبو میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ میں نے خود سے کہا، یہی میری دنیا ہے، کتابیں، نوٹس اور خواب۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر مجھے بس اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ انگلش کے پروفیسر نے ایک مضمون لکھنے کو کہا۔ سب نے اپنے اپنے موضوعات پر لکھا۔ جب پروفیسر نے میرا مضمون پڑھا تو وہ رک گئے اور بولے، یہ مضمون بہت اعلیٰ ہے۔ پھر انہوں نے پوری کلاس کے سامنے کہا، آپ سب کو روبی جیسا فوکس رکھنا چاہیے۔ یہ لمحہ میرے لیے اعزاز تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی جاگا۔ کیا باقی سب اس تعریف کو برداشت کر پائیں گے؟ کلاس ختم ہوئی تو میں نے اپنا بیگ سمیٹا اور نکلنے لگی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی،
تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کبھی ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک لڑکی تھی جو باقیوں سے قدرے مختلف لگتی تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، میرا دل زیادہ پڑھائی میں لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، شاید یہی وجہ ہے کہ استاد تمہیں ہمیشہ سراہتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور چل دی۔ گھر واپس جاتے وقت میں سوچتی رہی، یہ نیا جہاں میرے لیے آسان نہیں، لیکن شاید میرا راستہ کتابوں کے ذریعے ہی نکلے گا۔ بھائیوں کے چہرے یاد آتے اور ان کی محنت کا تصور مجھے مزید حوصلہ دیتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال ابھی بھی زندہ تھا کہ کیا یہ سب طلبہ مجھے کبھی قبول کریں گے، یا میں ہمیشہ اسی کونے کی کرسی پر اکیلی بیٹھی رہوں گی۔ کالج میں کچھ ہفتے گزر گئے تھے۔ میں اب بھی وہی خاموش لڑکی تھی جو کونے میں بیٹھ کر بس اپنے نوٹس بناتی اور باقی سب کی باتوں سے خود کو دور رکھتی۔ لائبریری میرے دن کا سب سے پسندیدہ حصہ بن چکا تھا۔ وہیں بیٹھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے دنیا کا شور میرے کانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک دن میں نے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے کتابیں کھولی ہوئی تھیں کہ اچانک کسی نے قریب آ کر گلا کھنکارا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے سامنے ایک لمبا سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ صاف ستھرے یونیفارم میں تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے آہستہ کہا، معاف کیجیے گا، مجھے ذرا آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور مختصر جواب دیا، کس چیز میں مدد چاہیے؟ وہ فوراً اپنی کاپی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ سمجھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے آج تک کالج میں کسی لڑکے سے اتنی براہ راست بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے اس کی کاپی لی اور سوال پر نظر ڈالی۔ یہ وہی سوال تھا جو میں نے پچھلی رات خود حل کیا تھا۔ میں نے تھوڑا سمجھا کر جواب لکھ دیا۔ وہ غور سے سنتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، واہ، آپ نے تو بڑی آسانی سے سمجھا دیا، میرا کافی وقت بچ گیا، شکریہ۔ میں نے بس اتنا کہا، کوئی بات نہیں، اور دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گئی۔ لیکن یہ محض آغاز تھا۔ اگلے ہی دن وہ دوبارہ میرے قریب آیا۔ اس بار اس نے کہا، کل والی بات یاد ہے؟ آپ نے جو سمجھایا تھا، اس کی وجہ سے مجھے استاد نے کلاس میں سراہا، سوچا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے رسمی مسکراہٹ دی اور کہا، اچھا ہے، پڑھائی میں محنت کرتے رہیں۔ پھر یہ روز کا معمول بننے لگا، کبھی اسائنمنٹ کا بہانہ، کبھی کسی لیکچر کا حوالہ۔ وہ ہر دن میرے قریب آ جاتا اور کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا۔ کبھی پوچھتا، یہ نوٹس آپ نے کہاں سے بنائے؟ کبھی کہتا، آپ کتابیں بہت دلچسپی سے پڑھتی ہیں، مجھے بھی کچھ سجیشن دیں۔ شروع میں مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ میں سوچتی تھی، یہ بار بار میرے پاس کیوں آتا ہے؟ کیا واقعی سے اتنی مدد کی ضرورت ہے یا بس بہانے ہیں؟ دل کہتا تھا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے۔ ایک دن تو اس نے سیدھا کہا، آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں، سب سے الگ تھلگ؟ میں نے جواب دیا، مجھے اپنی پڑھائی سے مطلب ہے، باقی باتوں کے لیے وقت نہیں۔ وہ ہنس پڑا، آپ بڑی سنجیدہ ہیں، لیکن اچھا ہے، ایسی لڑکیاں کم ملتی ہیں جو صرف اپنی منزل پر دھیان دے۔ اس کے لہجے میں مذاق بھی تھا اور تعریف بھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں محسوس کرنے لگی کہ جب وہ میرے قریب نہ آتا تو دل عجیب سا خالی لگتا۔ خود کو ڈانٹتی، روبی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ لڑکوں سے دور رہنا ہے، پھر یہ کیوں مختلف لگ رہا ہے؟ ایک دن میں کینٹین کے باہر کھڑی اپنی بوتل سے پانی پی رہی تھی کہ اچانک وہ سامنے آ گیا۔ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے سوچا آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے نوٹس کی فوٹو کاپیز تقریباً پوری کلاس استعمال کر رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور سب آپ کے نوٹس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، پھر مجھے تو فخر ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہونا بھی چاہیے، آپ واقعی سب سے الگ ہیں۔ میرا دل پھر سے الجھ گیا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کی بات کو نظر انداز کر دوں، لیکن وہ اب میری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ کلاس میں بھی اکثر میرا ساتھ دینے لگا۔ کبھی وہ پیچھے بیٹھتا تو نوٹس ادھار مانگ لیتا، کبھی آگے آ کر سوال پوچھ لیتا۔ اسی دوران کئی بار ایسا ہوا کہ میں کلاس میں بیٹھی ہوتی اور اچانک میری نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ کبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا ہوتا، میں فوراً نظریں جھکا لیتی۔ دل کہتا تھا، یہ ٹھیک نہیں، یہ سب غلط ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی کشش مجھے کھینچنے لگی۔ احمد کی موجودگی اب میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ پہلے اس کا بار بار آنا مجھے کھٹکتا تھا، لیکن دن گزرتے گئے اور یہ سب جیسے معمول کا حصہ بنتا گیا۔ کلاس میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے رجوع کرتا، کینٹین میں کھڑا ہو تو میرا راستہ روک لیتا،
और लाइब्रेरी में तो अक्सर मेरे करीब ही बैठने की जगह तलाश कर लेता। मैंने कई बार सोचा कि साफ इनकार कर दूं, लेकिन न जाने क्यों लब खुलते ही नहीं थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास के बाद हम सब बाहर निकल रहे थे। अहमद ने मेरा बैग थाम कर कहा, ये काफ़ी भारी लग रहा है, मैं उठा देता हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले सकती हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने ज़रूरत की नहीं, चाहत की बात की है। उस जुमले पर मैं खामोश हो गई। दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज़ हुई, मगर मैंने नज़र दूसरी तरफ मोड़ ली। उसी दिन शाम को लाइब्रेरी में एक और वाक़या हुआ। मैं रेफरेंस बुक्स देख रही थी कि अचानक अहमद आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, आप इतनी मेहनत करती हैं, कभी थकती नहीं? मैंने हल्की मुस्कुराहट दी। कामयाबी मेहनत के बगैर नहीं मिलती। वो गौर से मुझे देखता रहा, जैसे मेरे जवाब में कोई और मतलब तलाश कर रहा हो। फिर बोला, आपकी बातों में अजीब सा असर है, सुनकर दिल को सुकून मिलता है। मैंने फ़ौरन बात बदल दी, ये किताब लो, इसमें तुम्हें वो सवाल मिल जाएगा जो कल के असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है। वो किताब लेते हुए बोला, शुक्रिया, लेकिन मुझे किताब से ज़्यादा आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। ये जुमले मेरे अंदर अजीब सा इज़्तिराब पैदा कर रहे थे। मैं सोचती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। कई बार रात को पढ़ाई के दौरान अचानक अहमद की बातें जहन में गूंजने लगती और मैं किताब बंद कर देती। खुद को समझाती कि ये सब वक्ती है, रूबी, तुम्हें अपनी मंजिल याद रखनी है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक नरम सा एहसास जन्म ले चुका था। कॉलेज में सालाना तकरीरी मुकाबला हुआ, मुझे भी हिस्सा लेना पड़ा। जब मैं स्टेज पर गई और अपना मौजू पेश किया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मेरी आंखें बस एक चेहरा ढूंढ रही थी। वो अहमद था, जो पहली सफ में बैठा था और इतनी शिद्दत से ताली बजा रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मेरी हो। मैंने उस लम्हे दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। मुकाबले के बाद जब सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे तो अहमद करीब आकर बोला, मैं जानता था तुम ये जीतोगी, तुम तो सबसे अलग हो। उसकी आंखों में वो यकीन था जो शायद मैंने कभी अपने भाइयों के सिवा किसी और की आंखों में नहीं देखा था। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में खामोश सा लम्हा था। कमरे में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं एक मोटी सी किताब में झुकी हुई थी जब अहमद आकर मेरे सामने बैठ गया। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, रूबी, मुझे एक बात कहनी है। मैंने सर उठाया और सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन अब मज़ीद नहीं रुक सकता। तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस जुमले ने जैसे मेरे वजूद को हिला दिया। मैं कुछ बोल न सकी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगा सब सुन रहे होंगे। मैंने नज़रें झुका ली। अहमद की आवाज़ फिर आई, कुछ तो कहो, खामोश क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानती क्या जवाब दूँ। वो बेचैन होकर बोला, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें गलत लगती है? मैंने कोई जवाब न दिया। खामोशी ही मेरा सहारा बन गई। लेकिन दिल के अंदर जैसे एक तूफान बरपा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब ठीक नहीं, ये मेरे ख्वाबों और भाइयों की कुर्बानियों के खिलाफ है। मगर दूसरी तरफ एक नर्म सी आवाज़ मुसलसल कह रही थी, यही वो एहसास है जिसे मोहब्बत कहते हैं। अहमद मेरे जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारे हाँ या ना कहने से ज़्यादा मेरे लिए ये अहम है कि तुम जान लो मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। ये कहकर वो उठा और चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। किताब खुली थी, लेकिन हरूफ धुंधले हो गए थे। मैंने आंखें बंद की तो अहमद के जुमले बार बार सुनाई देने लगे। दिल ने पहली बार मान लिया था कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ। जुबान ने इनकार किया, मगर दिल की खामोश हाँ उस लम्हे मेरे अंदर गूंज रही थी। लाइब्रेरी में इजहार मोहब्बत के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन मैंने अब तक उससे कोई जवाब नहीं दिया था। एक सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो माहौल कुछ मुख्तलिफ लगा। आमतौर पर अहमद सबसे पहले क्लास में आता था, लेकिन आज उसकी नशिस्त खाली थी। मैंने सोचा शायद देर से आएगा, मगर सारा दिन वो दिखाई न दिया। शाम को भी वो नजर न आया। अगले दिन भी यही हाल रहा। दिल में अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। मैंने खुद को डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़िक्र करने की? लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। तीसरे दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक अहमद का एक दोस्त मेरे करीब आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है अहमद की तबीयत बहुत ख़राब है, वो पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं आया। मेरे हाथों से कलम गिर गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ है उससे? दोस्त ने कंधे उचकाकर कहा, कुछ बुखार है, लेकिन वो बस तुम्हें याद कर रहा है।
کہہ رہا تھا کہ اگر روبی سے بات نہ ہوئی تو شاید میں بہتر نہ ہو سکوں۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ اسی شام میں نے وہ نمبر نکالا جو احمد نے کچھ دن پہلے مجھے دیا تھا، لیکن میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ کئی لمحے ہاتھ کانپتے رہے، پھر ہمت کر کے ڈائل کیا۔ فون بجتے ہی دوسری طرف سے کمزور سی آواز سنائی دی۔ ہلو، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ احمد؟ وہ فوراً بول اٹھا۔ روبی، آخر تم نے فون کیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ احمد نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، بہت بری حالت ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آرام کرو، مگر دل کو سکون نہیں مل رہا۔ تم سے بات کے بغیر سب کچھ ادھورا لگ رہا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے، زیادہ بات نہیں کرنی۔ احمد کی آواز بھرا گئی۔ اگر تم نے میری محبت کو نظر انداز کیا تو میں شاید زندہ نہ رہ سکوں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ اس جملے نے میرا دل دہلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھائیوں کے چہرے آئے، لیکن اگلے ہی پل احمد کی وہ کمزور آواز غالب آ گئی۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے۔ احمد روحانسا ہو کر بولا، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے ہاں نہ کی تو یہ بیماری مجھے ختم کر دے گی۔ فون کی دوسری طرف اس کے رونے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل جیسے موم بن گیا۔ اس رات میں نے کتابیں کھولی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ احمد کے جملے بار بار گونجتے رہے، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا روبی۔ میں نے کئی بار خود سے کہا، یہ صرف ایک بہانہ ہے، تمہیں نہیں ماننا چاہیے، لیکن پھر دل کہتا، اگر وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو۔ اگلے دن میں نے کالج کا رخ کیا۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو احمد وہاں موجود تھا، مگر اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ دائرے تھے۔ وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میرے قدم تھم گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرا دل اس کی حالت سے دکھ رہا ہے۔ کلاس ختم ہوئی تو میں آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تم آئے ہو، یہی میرے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے، آرام کرو۔ وہ نرم لہجے میں بولا، ڈاکٹر کیا جانے کہ میری دوا تم ہو۔ یہ سنتے ہی میری خاموشی ٹوٹ گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، احمد، میں بھی تمہارے لیے کچھ محسوس کرتی ہوں، شاید یہ وہی ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ احمد کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار بولا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے پہلی بار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، اب مجھے یقین ہے کہ احمد میری زندگی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے برسوں کی جھجک ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ دل کے اندر وہ اعتراف گونج رہا تھا جسے میں نے اتنے دن دبایا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ فیصلہ آسان نہیں، مگر اس وقت احمد کی کمزور آواز، اس کی بیمار حالت اور اس کا خلوص میرے لیے سب سے بڑی حقیقت بن گئی تھی۔ محبت کا اقرار ہو جانے کے بعد احمد کا رویہ اور بدل گیا۔ اب وہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ کبھی وہ میرا راستہ روک کر چھوٹا سا گفٹ میرے ہاتھ میں تھما دیتا، کبھی کتابوں کے بیچ ایک چھوٹی سی رنگین ڈبیا رکھ دیتا۔ ایک دن جب میں نے نوٹ بک کھولی تو اندر ایک نازک سا پرفیوم تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً بیگ میں چھپا لیا۔ دل کہتا تھا یہ چیزیں قیمتی ہیں، میرا ان سے کیا تعلق، لیکن احمد کا کہنا تھا، تم قیمتی ہو، یہ سب کچھ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ گھر جاتے ہوئے وہ تحفے میرے دل پر بوجھ بن جاتے۔ میں سوچتی کہ بھائی دن رات پسینہ بہا کر میرا داخلہ، کتابیں اور اخراجات پورے کرتے ہیں، اور میں ان سے چھپا کر احمد کے دیے ہوئے تحفے رکھ رہی ہوں۔ ایک بار میں نے احمد کو صاف کہا، مہنگے تحفے مت دیا کرو، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے۔ وہ ضد کے لہجے میں بولا، یہ تحفے نہیں، میرے دل کی خوشبو ہے، تمہیں قبول کرنے ہی ہوں گے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ دل میں دکھ بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی۔ یہ دو احساسات ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ ایک دن احمد نے خوشی سے کہا، اگلا ہفتہ میرا برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ وہ دن گزارو، یہ میرے لیے سب سے خاص لمحہ ہوگا۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، یہ ممکن نہیں، اگر میں لیٹ ہو گئی تو ماں ناراض ہوں گی اور بھائیوں کو شک ہوگا۔ احمد کا چہرہ اتر گیا۔ وہ بولا، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ کیا میں اتنی سی خواہش بھی نہیں کر سکتا؟ میں خاموش رہی۔ وہ اور قریب آ کر بولا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میرے لیے یہ دن کتنا اہم ہے۔ اگر تم نہ آئی تو مجھے لگے گا کہ تم نے میری محبت کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ میرے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف بھائیوں کی قربانیاں تھیں، ان کی محبت تھی جو برسوں سے میرا سہارا تھی،
दूसरी तरफ अहमद की जिद और उसका यकीन था जिसने मेरे दिल को जकड़ रखा था। कई रातें मैंने जाग कर गुजारी, सोचती रही कि किसको अहमियत दूं। आखिरकार मैंने खुद को कायल कर लिया। सिर्फ एक दिन है, अगर इससे अहमद खुश हो जाए तो क्या बुरा है। अहमद की सालगिरह के दिन मैंने झिझकते हुए उसकी बात मान ली। उसने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। दिल धड़क रहा था लेकिन मैंने हाँ कर दी। शाम को जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो अजीब सा एहसास था। गाड़ी के शीशे के बाहर सड़कें भाग रही थीं और अंदर मेरा दिल लर्ज रहा था। अहमद बार बार कह रहा था, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई है, तुम मेरे साथ हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा ताकि मेरी आंखों की बेचैनी वो ना पड़ सके। एक लम्हे को दिल में सवाल उठा, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ इस मोहब्बत के लायक है जिसे मैं अभी जानने लगी हूँ? मगर जवाब ना मिला। रात गए जब मैं वापस घर पहुंची तो भाइयों के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। वो हमेशा मेरा मुस्तकबिल संवारने की बात करते, मुझे मेहनत का सबक देते और मैंने पहली बार उनके भरोसे के आगे कुछ छुपा लिया था। कमरे में बैठे बैठे मेरे दिल ने आहिस्ता से कहा, बरसों की मोहब्बत चंद दिन की मोहब्बत के सामने हार गई। यह जुमला मेरे अंदर गूंज रहा था। अहमद की सालगिरह के दिन के बाद मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने सोचा था कि सब खत्म कर दूंगी, लेकिन अहमद के अल्फाज और उसकी जिद ने मुझे फिर बांध लिया। एक दिन वो बहुत खुशी से मेरे पास आया और बोला, आज की रात बहुत खास है, मैंने अपने करीबी दोस्तों को दावत दी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, हम एक होटल में छोटा सा फंक्शन करेंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं घर देर से नहीं जा सकती, ये सब मेरे लिए आसान नहीं। अहमद ने फौरन जवाब दिया, बस चंद घंटों की बात है, तुम्हें मेरा मान रखना होगा। शाम को वो मुझे लेने आया। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, फंक्शन कहाँ है? उसने मुस्कुराकर कहा, एक होटल में जहाँ मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैंने तसल्ली का सांस लिया, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी एक अलग रास्ते पर मुड़ गई। मैंने चौंक कर कहा, यह होटल का रास्ता नहीं है। अहमद ने धीरे से कहा, बस करीब ही है, घबराओ मत। चंद मिनट बाद गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुक गई। ये कोई फ्लैट बिल्डिंग थी। मैंने हैरत से कहा, यहाँ? तुमने तो होटल का कहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैंने प्लान बदल दिया, दोस्तों को नहीं बुलाया। मैं चाहता था आज की शाम सिर्फ हमारी हो। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने फौरन कहा, अहमद, ये ठीक नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो करीब आकर बोला, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? ये जगह सिर्फ मेरी है। मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर तुम्हें दिखाऊं कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। मैं खामोश हो गई। दिल ने कहा कि वापस मुड़ जाऊं, मगर कदम जैसे थम गए थे। वो मुझे ऊपर ले गया। फ्लैट में दाखिल होते ही सब कुछ कीमती नजर आया। बड़ी बड़ी तस्वीरें, जदीद फर्नीचर और एक कमरा जिसे वो बार बार इशारे से दिखा रहा था। वो हंसते हुए बोला, ये सब मेरा है और एक दिन ये सब तुम्हारा भी होगा, लेकिन आज मुझे तुमसे सबसे कीमती तोहफा चाहिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो संजीदा होकर बोला, मैं चाहता हूँ तुम आज मुझे अपना मान लो, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे कदम लर्ज गए। मैंने नजरें झुका ली और कहा, अहमद, ये सब शादी के बाद होना चाहिए। वो बेजारी से हंसा, शादी? तुम्हारे दिल में शक है? मैं तो अभी से तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी बात टाल नहीं सकती। मेरे दिल में हजारों ख्यालात एक साथ टकराने लगे। भाइयों की कुर्बानियां, माँ की नसीहतें और मेरा अपना ख्वाब सब आंखों के सामने आ गया। लेकिन फिर अहमद की आंखों में अजीब सा दबाव था। वो बार बार कह रहा था, अगर मोहब्बत करती हो तो आज साबित करो। मैंने कांपते हुए कहा, ये सही नहीं है। वो करीब आकर बोला, यही सच है, तुम मेरी हो और मैं चाहता हूँ आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। मैं अंदर से टूट रही थी, एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ मोहब्बत का जादू। अहमद के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। आखिरकार मेरी खामोशी ही मेरी रजामंदी बन गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरा झुक जाना ही उसके लिए काफी था। उस रात के बाद मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी उतर गई थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। छोटा भाई फौरन बोला, कहाँ रह गई थी? हम कब से फिक्र में बैठे हैं। मैंने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, कॉलेज का काम ज्यादा हो गया था। वो मुतमईन ना हुआ मगर चुप हो गया। बड़ा भाई गौर से मुझे देखता रहा, लेकिन मैं उसकी आंखों से नजर नहीं मिला सकी। कमरे में आकर मैंने वो सारे तोहफे, वो सब चीजें बैग से निकाली और एक कपड़े में लपेट कर छुपा दी।
دل چاہ رہا تھا کہ سب پھینک دوں، لیکن پھر احمد کی آواز کانوں میں گونجی، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ سو گئی۔ اگلی صبح جب کالج آنے کے لیے تیار ہوئی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے سوچا کہ احمد جلد ہی رشتہ بھیجے گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ خیال مجھے سہارا دیتا رہا۔ کالج کے راستے میں ہر قدم پر ایک امید تھی کہ آج وہ مجھے دیکھ کر کہے گا، میں نے سب کو منا لیا ہے، اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوئی، احمد اپنی نشست پر بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جس کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔ میں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا، لیکن اس نے رخ پھیر لیا۔ دل دھڑکنے لگا۔ کلاس کے بعد میں اس کے قریب گئی اور آہستہ کہا، احمد کیا بات ہے، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم تو کہتے تھے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ سب بس ایک وقت کی بات تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن احمد تم نے کہا تھا کہ رشتہ بھیجو گے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ زور سے ہنسا۔ کیا تم واقعی اتنی بھولی ہو؟ تم جیسی لڑکی سے کوئی رشتہ کرتا ہے؟ جو لڑکی بغیر نکاح کے خود کو کسی کے حوالے کر دے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اترتے گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، احمد یہ سب تمہاری ضد پر ہوا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے بیوی مانتے ہو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ بہانے میرے لیے بیکار ہیں، میں ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اپنی شادی کے لیے ویسی ہی عزت دار لڑکی کا انتخاب کروں گا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے اور بس اتنا کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے رحمی سے بولا، ہو چکا ہے، اب میرے راستے میں مت آنا۔ کالج کی راہداری میں کھڑے سب طلباء نے ہماری گفتگو کے کچھ حصے سن لیے تھے۔ ان کی سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، لڑکی دھوکہ کھا گئی، کوئی ہنس رہا تھا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ کینٹین کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے قابو ہو کر بہہ نکلے۔ لائبریری کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ کتابوں کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ایک طرف وہ بھائی تھے جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے مجھے تعلیم دلائی، اور دوسری طرف میں تھی جو ایک اجنبی کے میٹھے وعدوں میں سب کچھ گنوا بیٹھی۔ اس دن شام کو جب گھر لوٹی تو بھائیوں نے پوچھا، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم بہت چپ لگ رہی ہو۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، بس تھکن ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کالج کی راہداری میں احمد کے الفاظ نے جیسے میرا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کئی دن میں روتی رہی، کبھی کلاس کے کونے میں تو کبھی گھر کے کمرے میں، چپ چاپ آنکھیں بھگو لی تھی۔ میں خود کو سمجھاتی کہ شاید وہ ناراض ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل کو یقین دلانے کی یہ کوشش بیکار تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ احمد سے آخری بار بات ضرور کروں گی۔ میں نے اسے کینٹین کے پاس اکیلا پایا، ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، احمد مجھ سے ایک بار تو سیدھے طریقے سے بات کرو۔ اگر تم نے دل سے کچھ کہا تھا تو پھر یوں اچانک سب کیوں بدل گیا؟ اس نے حقارت بھری نظر ڈالی اور بولا، تم اب بھی یہی سوچتی ہو کہ میں تمہیں سنجیدگی سے لیتا تھا؟ یہ سب ایک کھیل تھا اور تم اس کھیل میں ہار گئی۔ اب میرے راستے سے دور رہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، احمد ایسا مت کہو، میں نے تم پر بھروسہ کیا، سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم عقل مند نہیں۔ جو لڑکی خود کو اتنی آسانی سے دے دے وہ کسی کے لائق نہیں رہتی۔ یہ آخری دھچکا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ لوگ دیکھتے رہے مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ احمد بغیر پلٹے وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے آنسوں میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد میں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ ہر صبح جب بھائی مجھے تیار دیکھتے اور پوچھتے، آج لیٹ کیوں ہو رہی ہو، تو میں جھوٹ بول دیتی، کالج میں چھٹی ہے۔ کچھ دن کے لیے انہوں نے اعتبار کیا مگر پھر شک ہونے لگا۔ ایک دن ماں نے کمرے میں کہا، روبی تم اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو، کچھ پریشانی ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں اماں، بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا مگر ان کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ بڑے بھائی نے بھی ایک شام کہا، ہم دیکھ رہے ہیں تم بدلی بدلی ہو گئی ہو، کیا کالج میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ بنائی اور کہا، نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ دل چیخ رہا تھا کہ سب بتا دوں، لیکن زبان پر کف لگا ہوا تھا۔
وقت گزرتا گیا اور میرے اندر خاموشی اور گہری ہوتی گئی۔ میں دن بھر کمرے میں بند رہتی، نہ پڑھائی میں دل لگتا اور نہ کسی سے بات کرنے کا حوصلہ ہوتا۔ بھائی اور ماں بار بار پوچھتے مگر میں صرف ٹال دیتی۔ اسی دوران میری طبیعت بگڑنے لگی۔ شروع میں تو میں نے سمجھا یہ تھکن ہے، لیکن پھر بار بار چکر آنے لگے۔ ایک دن میں نے کچن میں پانی لینے گئی تو اچانک زمین پر گر پڑی۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ روبی، کیا ہوا ہے؟ بھائی بھی گھبرا گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں اماں، بس سر گھوم گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا جسم بھی اب اس دکھ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا جو دل کے اندر جل رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی رہی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ میں اندر سے بغاوت کر چکی ہوں، لیکن زبان سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ تھی۔ میری گرتی ہوئی طبیعت نے آخر کار مجھے ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ کئی دنوں سے میں بہانے بنا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ محض خود کو دھوکہ دینا ہے۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ سچائی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ مجھے کالج کا ایک ضروری کام ہے اور سیدھا قریبی کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کروائے اور مجھے انتظار گاہ میں بٹھا دیا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھیں۔ میں ہر لمحہ بے چین ہو رہی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اس نے رپورٹیں کھولی اور کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، آپ حاملہ ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ الفاظ کانوں سے ٹکرا کر دل کو چیر گئے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں، آپ غلطی کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے افسوس بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا، رپورٹیں جھوٹ نہیں بولتی، آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں کلینک سے باہر نکلی تو دنیا بدل چکی تھی۔ گاڑیاں ویسے ہی چل رہی تھیں، لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن میرے لیے وقت تھم گیا تھا۔ ایک ہی جملہ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا، میں حاملہ ہوں۔ گھر پہنچی تو خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا، روبی، تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بھائیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چھت پر جا کھڑی ہوئی۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں نمی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں جینا نہیں چاہتی، یہ سزا میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے ختم کر دے۔ دل چاہتا تھا کہ کسی طرح سب ختم ہو جائے، لیکن پھر ماں اور بھائیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے، وہ جو دن رات محنت کر کے میرے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتے تھے۔ کیا میں ان کے لیے یہ دھچکا چھوڑ سکتی تھی؟ چند دن ایسے ہی اذیت میں گزرے۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور گھر میں ہر وقت چپ چاپ رہنے لگی۔ ماں بار بار پوچھتی، بیٹی، کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں بس کہتی، کچھ نہیں اماں، تھکن ہے۔ بھائیوں نے بھی پوچھا لیکن میں نے ہمیشہ بہانہ بنا دیا۔ اندر ہی اندر میرا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ ایک شام میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید نہیں سہ سکتی، میں یہ بوجھ کسی کے سامنے نہیں لا سکتی۔ میں نے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، اس میں چند کپڑے رکھے اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ماں اور بھائی گہری نیند میں تھے۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے اور دل ہی دل میں کہا، مجھے معاف کر دینا۔ آنسو بے قابو ہو گئے، لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے میں شہر کی طرف نکل گئی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میں یہ سب ختم کر دوں گی۔ میں بار بار خود سے کہتی، یہ بچہ بھی گناہ ہے، اگر میں نے اسے ختم کر دیا تو شاید سب آسان ہو جائے۔ شہر پہنچ کر میں نے ایک سستا سا ہاسٹل ڈھونڈ لیا۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن مجھے لگا یہی میری پناہ گاہ ہے۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار سوچتی رہی کہ کل جا کر سب ختم کرا دوں گی۔ اسی کر میں مجھے نیند آ ہی گئی اور نیند میں نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ سفید لباس میں نورانی چہرہ لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آواز نرم تھی لیکن دل کو چیرنے والی۔ وہ کہنے لگے، روبی، پہلی ایک بڑا گناہ کر چکی ہو، اب ایک اور گناہ نہ کرنا۔ یہ بچہ تمہارا امتحان ہے، تمہاری سزا ہے، لیکن اسی میں تمہاری بخشش بھی چھپی ہے۔ اگر اسے ختم کرو گی تو کیسے اللہ کو منہ دکھاؤ گی؟ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، پسینے میں شرابور تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن ایک اور گناہ نہیں کروں گی۔ شہر آ کر میں نے خود کو ایک اجنبی دنیا میں پایا۔ ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ میری پناہ گاہ تھا، لیکن وہاں کی تنہائی مجھے روز کا چوکے لگاتی۔ جتنے دن گزرے اخراجات بڑھتے گئے۔ کچھ دن ضروری تھا ورنہ سر چھپانے کی جگہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی۔
ایک دن میں نے اخبار میں نوکری کے اشتہارات دیکھے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کو ٹیچر کی ضرورت تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی لیکن اتنی تھی کہ کم از کم ہاسٹل کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچ اٹھا سکوں۔ میں انٹرویو دینے گئی۔ پرنسپل نے میرا ریزیومے دیکھا، چند سوال پوچھے اور بولی، ہمیں محنتی ٹیچر چاہیے، آپ کو کل سے جوائن کرنا ہوگا۔ میرا دل خوشی سے بھر آیا، جیسے اندھیری راہ میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی ہو۔ اسکول میں پہلے دن بچے شور مچا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے چہروں پر شرارت اور معصومیت تھی۔ میں نے کتاب کھولی اور سبق پڑھانا شروع کیا۔ کچھ بچے سنجیدگی سے سنتے، کچھ شرارت کرتے، لیکن میرا دل عجیب طرح سکون محسوس کرتا۔ شاید یہ معصومیت ہی تھی جو میری اداسی کو تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیتی۔ دن گزرنے لگے، صبح اسکول، دوپہر ہاسٹل کا سنسان کمرہ اور رات کو تنہائی کے ساتھ رب سے طویل گفتگو۔ میں اکثر سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ، میں خطا کار ہوں، میری غلطیوں کی سزا دے چکا ہے، لیکن میرے بچے کو معاف کر دے، اس کی حفاظت کر۔ مہینے گزرتے گئے اور میرا پیٹ بڑھنے لگا۔ ہاسٹل کی لڑکیاں سرگوشیوں میں باتیں کرتی، لیکن کوئی کچھ پوچھنے کی جرات نہ کرتا۔ میں نے سب سے خود کو دور رکھا۔ میرا دل بس ایک ہی دعا کرتا، یہ بچہ میرے لیے امید ہو، بوجھ نہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے زچگی کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ کمرے میں چیخوں اور دعاؤں کے درمیان میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی اس کی پہلی آواز سنائی دی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کمزور ہاتھوں سے اسے گود میں لیا، لیکن ڈاکٹر نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، آپ کا بچہ معذور ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں خنجر سا پیوست ہو گیا۔ میں لرزتے لبوں سے پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، وہ جسمانی طور پر مکمل نہیں ہے، شاید کبھی عام بچوں کی طرح چل پھر نہ سکے۔ میرے وجود پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے آہستہ سے بچے کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، لیکن اس کا جسم کمزور تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اللہ نے میرا حساب دنیا میں ہی لے لیا۔ ہاسٹل واپس آئی تو بچے کی دیکھ بھال میرے لیے سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ اسکول سے واپسی پر تھکن سے چور ہو جاتی، لیکن جیسی اپنے بیٹے کو دیکھتی دل پگھل جاتا۔ میں اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر کہتی، بیٹا، تم بے قصور ہو، یہ سب میری غلطیوں کا انجام ہے، لیکن تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ رات کو جب وہ روتا تو میں بھی ساتھ روتی، کبھی گود میں لے کر جلاتی، کبھی آنکھیں بند کر کے دعا کرتی، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے کہ میں اس بچے کو سہارا دے سکوں۔ اسکول کے دن مشکل تھے، تنخواہ معمولی تھی، اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ کئی بار سوچا کہ یہ سب چھوڑ دوں، لیکن پھر بچے کی معصوم صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ میں خود کو دلاسا دیتی، یہی میری آزمائش ہے، مجھے اس پر قائم رہنا ہوگا۔ ایک دن مجھے پرنسپل نے بلا کر کہا، روبی، تم محنتی ہو، لیکن لگتا ہے تمہاری طبیعت اکثر کمزور رہتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمیں دوسرا ٹیچر دیکھنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میری پوری کوشش ہوگی کہ اسکول کو شکایت نہ ہو۔ باہر نکل کر آنسو روکنا مشکل ہو گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ نوکری کھو دی تو بچہ اور میں سڑک پر آ جائیں گے۔ میں نے ہر دن کو آزمائش سمجھ کر گزارنا شروع کیا۔ دل میں بار بار ایک ہی احساس گونجتا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے میرے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اسی سزا میں شاید بخشش بھی چھپی ہے۔ رات کو جب میں بچے کو گود میں لے کر لوری دیتی تو اس کی مسکراہٹ میرا حوصلہ بڑھا دیتی۔ میں نے سوچا، شاید یہی میرا جینے کا سہارا ہے۔ میری زندگی اب بچے کے گرد گھومنے لگی تھی۔ اسکول کی تھکن، ہاسٹل کی تنہائی، غربت اور مشکلات سب اپنی جگہ، لیکن اس معصوم کی ایک مسکراہٹ سب کچھ ہلکا کر دیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا امتحان ہے اور مجھے اسے نبھانا ہے۔ دن گزرتے گئے، میرا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ اس کے ننھے ہاتھ جب میری انگلیاں پکڑتے تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری دنیا بدل دی۔ میرا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ میں رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہی، کبھی پانی پلاتی، کبھی دعا کرتی۔ اچانک اس نے روتے ہوئے ایک لفظ کہا، اللہ۔ میں چونک گئی۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گود میں لیا اور کہا، بیٹا، تمہاری زبان سے نکلا پہلا لفظ ہی میرا رب ہے۔ یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اس لمحے میں سجدے میں گر گئی، میری آواز لرز رہی تھی، یا اللہ، میں خطا کار ہوں، میں نے اپنی عزت گنوائی، اپنے بھائیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، لیکن میرا بچہ تیری طرف سے ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے ایک اور موقع دے۔ آنسوں میں بھیگے الفاظ میرے دل سے نکل کر عرش تک پہنچ رہے تھے۔ اس دن کے بعد میری سوچ بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ ہی میرا سہارا ہے۔ میں اسے کمزوری نہیں بناؤں گی، بلکہ اپنی طاقت بنا لوں گی۔ اسکول میں اور محنت کرنے لگی،
ہاسٹل میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگی، کوشش کرتی، چاہے تنخواہ کم تھی لیکن میں نے اپنے خرچ کا ایک ایک پیسہ بچے کے لیے لگایا۔ میں نے خود کو کہا، روبی اب تمہیں ٹوٹنا نہیں ہے، تمہیں اس بچے کو پالنا ہے۔ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا، اگرچہ معذور تھا لیکن اس کی مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی تھی۔ میں اسے کہانیاں سناتی، حروف سکھاتی اور وہ اپنی معصوم آواز میں اللہ بار بار دہراتا۔ اس کا یہ لفظ مجھے بار بار یاد دلاتا کہ اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ راتوں کو جب میں دعا کرتی تو دل سے ایک ہی بات نکلتی، یا اللہ میں نے دنیاوی محبت کے دھوکے میں آ کر گناہ کیا، لیکن اب مجھے اپنے رب کی محبت چاہیے، مجھے اپنے بچے کی زندگی سنوارنی ہے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر ایک بچی نے مجھے روک کر کہا، ٹیچر آپ ہمیشہ تھکی تھکی لگتی ہیں لیکن پھر بھی سب کو پڑھاتی ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ میں مسکرا کر بولی، کیونکہ زندگی محنت کے بغیر نہیں چلتی، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان سب کچھ سہ لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کا چہرہ آ گیا۔ سال گزرتے گئے، مشکلات کم نہ ہوئیں لیکن صبر بڑھ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو چلنے پھرنے کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس لے جانا شروع کیا۔ ہر رپورٹ میں نئے مسائل آتے لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹے کی آنکھوں میں امید دیکھ کر دل مضبوط ہو جاتا۔ ایک رات جب میں نے اسے سلایا تو میں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات آنکھوں کے سامنے لائے، احمد کا دھوکہ، بھائیوں کی محبت، ماں کی فکر، میرا گناہ اور یہ سزا۔ میں نے سوچا محبت کے دو بول پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی محبت دھوکہ دیتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اصل محبت تو بھائیوں کی تھی جنہوں نے اپنے خواب قربان کیے، اصل محبت ماں کی تھی جس نے مجھے ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر اصل محبت اللہ کی ہے جو خطا کرنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن دل میں سکون تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ کہا، بیٹا تم میرے جینے کی وجہ بھی ہو اور میرے گناہوں کی سزا بھی۔ میں نے اپنی زندگی کا خلاصہ خود سے کیا۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، لیکن اگر انسان توبہ کر لے اور صبر اختیار کرے تو شاید اللہ معاف کر دے۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے کہ اگر وقت لوٹ آئے تو کبھی احمد جیسے دھوکے پر یقین نہ کروں، لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ اب بس یہی ہے کہ اپنے بچے کو سنبھالوں، اسے اپنی دعاؤں اور محنت سے وہ سب دوں جو میں نے کھو دیا۔ میری کہانی یہی ہے، ایک لڑکی جو خواب دیکھتی تھی، دھوکے کا شکار ہوئی، سزا پائی، لیکن پھر اللہ کی طرف لوٹ آئی اور اب باقی زندگی توبہ اور صبر کے ساتھ گزارنے کا عزم رکھتی ہے۔ اصل محبت ہمیشہ والدین اور بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، باقی اکثر دھوکہ نکلتا ہے۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے وقت پر توبہ ضروری ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔